علماء کونسل کے چیئرمین نے 2 دن پہلے طاہر اشرفی نے سامنے والے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو اس سامنے والے کیمپ میں لوگ بیٹھے ہیں 200 ہفتے یا 200 سال یہاں پر بیٹھے رہے. میں نے وزیر اعظم پاکستان انوار الکاکڑ سے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت برتنی نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی میوچل کنسرن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر؟ یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ڈرنک تھا ایک انٹرویو کے دوران. آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں نا. انٹرویو کے دوران اس نے شراب پیا تھا. اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی. گاڑی میں اسے پولیس والے اتار رہے ہیں. شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے یہ گاڑیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے. اتنا شراب پیا ہوا تھا اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آج میں نے پیا ہے. یہ ہے کہ ہمارے اس بارے میں کچھ بات کریں. میرے خیال میں جیسے 2% کے لوگوں کے تو ہم سوالوں کے جواب بھی نہ دیں. ان کی آپ یہاں بات بھی نہ کریں. ان کی اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمال ریسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جینون ہے. میں نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ہائی لائٹ کریں, حل کریں. ہم نے اپنا پریس کانفرنس کیا تھا. ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ ایریا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک پرامن تحریک پیچھے بیٹھے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں؟ انصاف مانگ رہے ہیں. اپنے بچوں کو مانگ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں اس کو پیش کرو. اور اس کے مقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو اگر آپ کے کہنے کے مطابق جس کو وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے اور وزیر اعظم کے نام پر پریس کانفرنسز کی جا رہی ہے. یہی وہ دستور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں 2 دستور ہے. ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائے گی. بلوچ کا جو بچہ 3 مہینے کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا. بلوچ کا جو بزرگ 80 سال کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا. اور اس کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کی جگہ آپ کے 4x4 کی ایک ٹارچر سیل بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. بلوچستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کے لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں تو صحیح کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا؟ کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں. آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 قدم پہ وہ جو سامنے والے بیٹھے ان کو کوریج دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. آنکھیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں میں. اسی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بس ڈرے اس دل سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آگے کی ہے نا وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے, وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے. جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں, 3 مہینے کے بچے. اور افسوس بے ضمیری کا مقام تو دیکھیں, شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو, خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مرنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے. خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو. 3 مہینے کا بچہ, اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا, اس کو بھی مارا گیا. کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کرتے رہیں گے. اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا اور بھی آئیں گے, آتے رہیں گے. ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھے. آپ میں قربانی, آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا, آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا. اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے. ہم نے قربانی دی ہے اور آج بچے نکلے ہیں نا